کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو وفاداری، اطاعت اور خالص محبت کی انتہا کو چھوتی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ رب کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ہے قربانی اور اس کا اصل مقصد۔ ہر سال ہم جانور ذبح کرتے ہیں، خون بہتا ہے، گوشت تقسیم ہوتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اصل قربانی کیا ہے؟ یہ صرف گوشت یا خون نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی فرما برداری کی ایک داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں جناب، آج ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ عید الاضحیٰ، جسے قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک خواب دکھایا جس میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ یہ معمولی آزمائش نہیں تھی، وہ بیٹا جسے برسوں کی دعاؤں کے بعد پایا، اور اب حکم ہوا اسے قربان کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ ایمان، صبر اور اللہ پر یقین انسان کو وہ مقام دے سکتا ہے جسے دنیا صدیوں تک یاد رکھے۔ اللہ نے اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے لیے لازمی قرار دے دیا تاکہ ہم سیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے دل سے سب کچھ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن کیا خلوص بھی قربان کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ کیا ہم اپنا غرور، انا اور دنیاوی خواہشات کی بھی قربانی دے رہے ہیں؟ اس کے بارے میں کبھی غور کیا ہے؟ اللہ 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 جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نہ تیرا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ اصل قربانی گوشت کی نہیں، نیت کی ہے، دل کی ہے۔ قربانی صرف اپنی فریج بھرنے کا نام نہیں ہے، یہ غربا، یتیموں اور محتاجوں کا بھی حصہ ہے۔ اس بات کو لازمی یاد رکھا کیجئے کہ یہ جو ہم قربانی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، جو ہم حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں یتیموں کا، رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ ان کو دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو گوشت دیتے ہیں نا، تو صرف گوشت نہیں، عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، احساس دلاتے ہیں، کیونکہ اس گوشت میں اللہ کی رضا اور آپ کے احساسات شامل ہوتے ہیں۔ یہی تو اسلام ہے، احساس، مساوات اور اخوت۔ انہی چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔
ہمیں بھی حضرت ابراہیم جیسا یقین عطا فرمائے اور حضرت اسماعیل جیسا صبر، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی خواہشات، نفرتوں اور غلطیوں کو بھی تیری رضا کے لیے قربان کر سکیں۔ اگر آپ کو میرا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔